شروعات تو یہ تھی کہ ٹرنر روڈ پر چودھری سرور صاحب کی ایک چھوٹی سی بلڈنگ تھی. ہم 3-4 وکلاء بیٹھتے تھے اور میں نے ان کے ساتھ پریکٹس کا آغاز کیا. اور پھر 1-2 سال گزرے, پھر شادی ہوئی اور پھر اس کے بعد میں نے کرائے پہ ایک جگہ لی. میں نے اور میری بیگم نے ایک جگہ دیکھی 3000 روپے کرائے پر 13 فین روڈ پر. 13 فین روڈ پر جو جگہ دفتر ہم نے لیا تو اس میں نے ایک چھوٹی سی الماری بنائی, اس کے اوپر RSIL لکھا, ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا. اور ان دنوں میں اسلام آباد جب بھی آتا تو ایمبیسی روڈ پر عموماً ویگن پہ آتا اور ویگن پہ اترتا تو پھر ایمبیسی روڈ کی کسی ایک لین میں UN انفارمیشن سینٹر تھا جس میں تمام UN سے ریلیٹڈ میٹیریل وہاں آیا کرتا تھا. یہ وہ زمانہ جب گوگل وغیرہ نہیں تھا تو ایکسیس ٹو میٹیریل تھی ہی نہیں. تو میرے لیے وہ بڑا اٹریکٹیو آفس تھا. پھر میں ان کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ جو اپنے ڈسکارڈس ہیں, جو چیزیں آپ پھینکنا چاہتے ہیں, وہ آپ مجھے دے دیں. تو میں ٹریٹیز کی کاپیز, ICE کے ججمنٹ کی کاپیز, UN ریزولوشنز کی کاپیز, جنرل اسمبلی کے جتنی ان کی پروسیڈنگز تھیں ان کے منٹس, انٹرنیشنل لا کمیشن کے منٹس, یہ میں سب اٹھا کر لاہور اپنی اس الماری میں لے جا کے رکھتا. پھر وہ الماری بڑا ہونا شروع ہو گئی. 10 سال اور گزرے اپنی پریکٹس کو تو اللہ کا شکر ہے میں اس قابل ہوا کہ کلائنٹ کی فیسوں سے میں نے مینیج کیا ایک جگہ خریدنا 7 مرلے کی 9 فین روڈ پر ہائی کورٹ کے قریب. وہاں پر ایک بلڈنگ بنائی اور اس بلڈنگ کا جو فلور تھا وہ میں نے ڈیووٹ کر دیا یا یوں کہہ لیجیے ڈونیٹ کر دیا ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا کو. تو جب وہ بنا تو لوگ وہاں آ کر بڑا حیران ہوتے تھے کہ میں نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی اور یہ فلور خالی ہے تو انٹرنیشنل لا کی ریسرچ. تو میرے جتنے وکیل فرینڈز تھے اور ایون سینئرز تھے وہ مذاق اڑا دیتے کہ آپ یہاں لوگوں کو لوکل لا کا نہیں پتا تو آپ انٹرنیشنل لا کی بات کرنے آ گئے ہیں, کون آپ کی بات سنے گا. مگر مجھے کیمبرج کے اسٹے کے دوران اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ انٹرنیشنل لا آنے والے وقت کی پاکستان کے حوالے سے ایک بہت اہم ضرورت ہوگی اور اس وقت پاکستان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہوگی, پاکستان کے پاس ایک نئی نسل تیار نہیں ہوگی جس نے انٹرنیشنل لا پہ کام کیا ہوگا. اور جو چیلنجز پاکستان کو فیس کرنے ہوں گے آگے جا کر, ٹیررزم ہے, اینٹی منی لانڈرنگ کے ایشوز ہیں, ریجن کی طرف سے مختلف ریاستوں کا دباؤ ہے, بین الاقوامی سطح پر بے شمار چیلنجز ہیں, ان کے لیے پاکستان کے اندر ایک نوجوانوں کا گروپ ریز کرنا بہت ضروری ہے جو انٹرنیشنل لا میں ایکسپرٹیز رکھتا ہو. جو میرے پاس ریسورسز آتے تھے, جو میرے پاس فنڈز ہوتے تھے تو میں کوئی نہ کوئی لیگل ورک شاپس ارینج کرتا تھا. ان لیگل ورک شاپس میں میں نے ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا کا جو کلچر ہے اس کو متعارف کروایا, اس کو لے ڈاؤن کیا. اور وہ یہ تھا کہ سوسائٹی ایکٹیوسٹ نہیں ہوگی, سوسائٹی جو ہے وہ باہر جلد سے جلوس نہیں نکالے گی بلکہ ایک ٹیبل پر ایکیڈیمک کام کرے گی تاکہ پروپوزیشنز کی ایکیڈیمک کلیئرٹی ہو, جو پاکستان میں بہت کم ہوا ہے. پاکستان میں لوگ تحقیق نہیں کرتے اور صرف پاکستان ہی نہیں, مسلمانوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ تحقیق سے دور ہوتے ہیں. آپ ان سے کہہ لیں وہ جان دینے کو تیار ہیں, جنگ کرنے کو تیار ہیں, لیکن تحقیق کرنے کو تیار نہیں ہے. جب یہ اس کا تعارف ہوا, اسلام آباد سے پالیسی میکرز آئے, فارن آفس کے لوگ آئے, باقی منسٹری سے لوگ آئے, تو ان کو یہ لگا کہ یہ تو بہت ہی یونیک کام ہے. اس نوعیت کا کام, اس نوعیت کی ڈیبیٹ, اس نوعیت کی لیگل انٹریکشن تو کسی اور جگہ پاکستان میں نہیں ہو رہی. اس طرح سے پھر لوگ اور آنا شروع ہوئے اور ہماری ورک شاپس میں تعداد پارٹیسپینٹس کی بڑھنا شروع ہوئی اور RSIL کا جو کلچر اور اپروچ ہے وہ آہستہ آہستہ پروموٹ ہونا شروع ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 40-50 کے قریب ہم نے مختلف ورک شاپس لاہور میں کی, وہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا, وہ بلڈنگ بلاک تھا جس کی بیس پر پھر RSIL کی اسلام آباد میں جو عمارت تھی وہ ایک نوجوان ٹیم نے, ایک ڈائنامک ٹیم نے اس کو پھر اور آگے لے کر گئے.